اب آپ یہ ہدایات بہت غور سے سنیں۔ اس اکاؤنٹ کو کھلوانے کے لیے آپ نے اپنے قریبی بے نظیر انکم سپورٹ دفتر یا ہماری کیمپ سائٹ سے جا کر یہ سم حاصل کرنی ہے۔ وہاں پر آپ کی بائیو میٹرک تصدیق ہوگی، یعنی کہ آپ کا انگوٹھا لگوایا جائے گا۔ یہ سم بالکل مفت ہے، اس کے لیے آپ نے کسی کو پیسے نہیں دینے۔ صرف 2 قسم کے لوگوں کے پیسے کل سے ملنا شروع ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو بتا دیں کہ ان کے پیسے بند ہو چکے ہیں۔ اب کون سے 2 قسم کے خوش قسمت خاندان ہیں یا خوش قسمت خواتین ہیں جن کے پیسے اب انشاءاللہ کل سے ملنا شروع ہو رہے ہیں، اور باقی کے تمام لوگوں کے پیسے کیوں بند کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کو بہت بڑی اپڈیٹ دینے جا رہے ہیں۔ بس آپ تھوڑا سا غور فرمائیے گا، تب جا کے آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایسے ہی ادھوری معلومات سننے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تمام نئے اکاؤنٹس میں پیسے آ چکے ہیں، جن کے سمیں رجسٹرڈ ہو کے ان تک پہنچی ہیں، ان لوگوں کو بھی بہت جلد پیسے ملنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو ابھی تک سمیں نہیں ملی، انہیں بھی بہت جلد سمیں ملنے والی ہیں۔ تو تمام لوگ اپنے پیسے لینے کے لیے، اپنی قسط لینے کے لیے یا پھر اپنے موبائل اکاؤنٹس لینے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اب اس حوالے سے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو ہونا ہوگا۔ اگر آپ ایکٹیو نہیں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو سم لینے میں بعد میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے اکاؤنٹس نہیں بن پائیں گے، آپ کے جو پیسے ہیں وہ آپ کو نہیں مل پائیں گے۔ تو اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جب سم پر یا ڈیجیٹل ویلیٹ سسٹم پر یہ پورا ادائیگی کا سسٹم لایا جا رہا ہے، کنورٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر بعد میں یہ کیمپ سائٹس وغیرہ، ریٹیلر شاپس وغیرہ کلوز ہو جائیں گی، تو آپ کو پیسے لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ بعد میں پچھتائیں، اس سے پہلے آپ یہ سب کچھ کر لیں جو کچھ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، کہ آپ اپنی سمیں وصول کریں۔ اور سم کے حوالے سے کافی سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے ضلع میں قسطیں مل رہی ہیں یا نہیں، بلکہ یہ نئی سمیں مل رہی ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تو بھائی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے یہ جو نیا ڈیجیٹل ویلیٹ سسٹم لایا گیا ہے، اس میں اب صرف حقدار لوگوں کو ہی سمیں مل رہی ہیں۔ صرف وہ لوگ جو اس پروگرام کے اصل حقدار ہیں انہیں یہ سم بھی مل رہی ہے، ان کے اکاؤنٹس بھی اوپن کیے جا رہے ہیں، اور آئندہ کے لیے انہیں اس پروگرام میں پکا اہل بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام لوگ اس پروگرام میں کسی بھی صورت میں اہل نہیں ہو سکتے۔ جو جگاڑ کے تحت اس پروگرام کا حصہ بنے ہوئے تھے وہ اب پروگرام سے نکالے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اب آئندہ کے لیے اس پروگرام میں کسی جگاڑ کے تحت اہل ہونا چاہتے ہیں، بھئی ان کو بھی بتا دیں کہ اب آپ تمام لوگوں کے لیے پریشانیاں تیار کر لی گئی ہیں۔ اب آپ تمام لوگوں کو یہ پروگرام جو ہے ایسے ہی جگہ نہیں دے دے گا۔ اب اس پروگرام کا پیسہ صرف حقدار لوگوں تک پہنچے گا، نہ ہی اس سے کوئی کٹوتی کی جائے گی، نہ ہی لائنوں قطاروں میں لوگوں کو ذلیل کیا جائے گا، بلکہ سب کچھ آسان کر کے عوام کے لیے سہولیات پیدا کر دی گئی ہیں۔ تو بھئی، اب بہت بڑی تعداد میں لوگ نااہل ہوتے جا رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اہل بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ نئے سرے سے جو اہل ہو رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اس پروگرام کے لیے حقدار ہیں، اور جو نااہل ہوتے جا رہے ہیں وہ اس پروگرام کے حقدار نہیں ہیں۔ تو بھئی، اس حوالے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، کون اہل اور کون نااہل ہوگا، سب کچھ آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ نئی قسطوں کے حوالے سے بھی آپ کو تفصیل دیتے ہیں۔ بغیر کسی انتظار کے تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے اہل ہیں یا نہیں۔ اگر اہل ہیں تو کمنٹس میں فوراً یس لکھیں، آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے وہ آپ کو دیں گے۔ اگر آپ اہل نہیں ہیں تو آپ نو لکھیں، اب آپ کو اہل ہونے کا طریقہ کار بتائیں گے۔ لیکن یاد رہے کہ کمنٹ کرنے سے پہلے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ورنہ آپ کا کمنٹ ہم تک نہیں پہنچے گا، ہم آپ کو وہ خوشخبری نہیں سنا سکیں گے۔ تو بھئی، اب چلتے ہیں مکمل تفصیل کی جانب، آپ تھوڑا سا غور فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے نئے ڈیجیٹل ویلیٹس کا آغاز کیا گیا ہے، تب سے لوگوں کو ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ بھئی جب ہم سم لے لیں گے تو ہمیں گھر بیٹھے پیسے ملتے رہیں گے، یا سم لے کر بھی ہمیں ریٹیلر شاپس پر جانا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے آج آپ کو بتا دیں کہ انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کو مزید سہولیات فراہم کی جائیں گی، آپ تمام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔ اگر ابھی کے لیے آپ کو بایو میٹرک ویریفیکیشن کے لیے ریٹیلر شاپ پر جانا بھی پڑتا ہے تو وہ آپ تھوڑا اوک شوق سے گزار لیں۔ اس کے بعد جو ہے حکومت بھی یہ چاہتی ہے، بی آئی ایس پی کی جانب سے، آفیشلز کی جانب سے یہی ارادہ جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ بھئی اب تمام بینیفیشریز کو گھر بیٹھے ہی قسط مل جائے۔ لیکن اس کے لیے مشکلات کا سامنا یہ ہے کہ بھئی جب آپ کے اکاؤنٹس اوپن ہو جائیں گے، آپ کی سم پر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہوگا، تو وہ سم جس کے ہتھے چڑھے گی، ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کا قابض بن جائے گا، اور ہر قسط وہ لیتا رہے گا۔ تو یہ سسٹم بھی ظاہر سی بات ہے بالکل نقصان والا ہے۔ لیکن اب اس پورے سسٹم کی سیکیورٹی کے لیے، پرائیویسی کے لیے بھی نیا سسٹم انشاءاللہ بہت جلد تجویز کیا جا رہا ہے اور لانچ بھی کیا جائے گا، اور انشاءاللہ
اس حوالے سے یہ کیا جائے گا کہ آپ تمام لوگوں کو ڈیجیٹل ویلیٹس کے ذریعے آپ کی فیس ویریفیکیشنز کر کے اس کے بعد ہی یا فنگر پرنٹس کی ویریفیکیشن آج کل ہو جاتی ہے بینکنگ ایپس کی، اگر آپ چلاتے ہیں تو آپ کو صحیح آئیڈیا ہوگا اس حوالے سے کہ آپ گھر بیٹھے ہی موبائل کیمرہ کے ذریعے اپنے فنگر پرنٹس کی ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں نادرا سے، یا پھر نادرا کا ایک آنکھوں کے ذریعے ویریفیکیشن والا سسٹم بھی ہے۔ تو ان میں سے کوئی ایک سسٹم جو ہے ضرور لانچ کیا جائے گا جس سے بینیفیشری کی موجودگی کا حوالہ ملے گا۔ جب یہ کنفرم ہو جائے گا کہ واقعی ہی بینیفیشری نے اپنی فنگر پرنٹس کی یا آئرل ویریفیکیشن کی ہے، تو اس کے بعد اس اکاؤنٹ میں جو پیمنٹ ہوگی وہ ٹرانسفر کر دی جائے گی، اور پھر اس اکاؤنٹ سے ظاہری سی بات ہے نارمل اکاؤنٹس کی طرح جو ہے پیمنٹس استعمال کی جا سکے گی، منی ٹرانسفر ہو سکے گی، منی ودڈرال بھی سب کچھ ہو سکے گا، جیسے آپ ایزی پیسہ جیز کیش کا سسٹم کرتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے لیے یہ سہولت ضرور لائی جائے گی۔ اس سے پہلے آپ کو ریٹیلر شاپس پر بھی جانا پڑ سکتا ہے، تو کچھ عرصہ کے لیے آپ اس حوالے سے تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کریں گے، کیونکہ نیا سسٹم ہے، پہلی بار ہی آپ کو اتنی آسانی نہیں فراہم کر سکے گا، اور اس کو پورے سسٹم کو ترتیب دینے میں وقت بھی لگ سکتا ہے۔ بہرحال 31 دسمبر سے پہلے تمام موجودہ جو بینیفیشریز ہیں ان کو یہ سمیں مل جائیں گی، ان کے اکاؤنٹس بھی مل جائیں گے، اور حالیہ قسطیں جو ہیں نومبر تا دسمبر تک کی قسط وہ بھی ان اکاؤنٹس میں انشاءاللہ پائلٹ فیز کے ذریعے دے دی جائے گی، اور نئی سمیں جو ہیں وہ پہلے مرحلہ کے تحت بہت بڑے زور و شور سے تقسیم ان کی جاری ہے، اور پہلے مرحلہ میں کتنے اضلاع شامل ہیں؟ تقریباً 40 کے قریب اضلاع ہیں جن کے نام، جن کی لسٹ فہرست جو ہے اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، تو وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ کا مزید وقت نہیں لیتے، ابھی آپ کمنٹس میں اپنے ضلع کا نام لکھیں، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے ضلع میں یہ سم پہلے مرحلہ میں مل رہی ہے یا دوسرے تیسرے میں کب تک ملے گی، یہ ہم آپ کو بتا دیں گے، لیکن کمنٹ کرنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اچھا، اب آپ کو بتا دیں کہ دو قسم کے لوگ جو ہیں وہ آئندہ کے لیے پیسے لیتے رہیں گے، اس کے علاوہ باقی تمام لوگ جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں وہ لوگ جو پچھلے کئی سالوں سے پیسے لیتے آ رہے تھے، اب انہوں نے وقت پر اپنا ڈائنامک سروے کروایا، ڈائنامک سروے کے بعد بھی وہ اب اہل ہو چکے ہیں، 8171 ویب پورٹل پہ ان کو مفت سم کے لیے بھی اہل کر لیا گیا ہے، تو وہ لوگ آئندہ 3 سالوں کے لیے اس پروگرام سے پیسے لیتے رہیں گے، ان کی سمیں بھی جاری کی جا رہی ہیں، ان کے اکاؤنٹس بھی بنا کے آئندہ کے لیے ان کے اکاؤنٹس میں پیمنٹس ملتی رہیں گی۔ یہ دسمبر والی کیس بھی انہیں ملے گی، بچوں کے پیسے بھی اور کفالت پروگرام کے بھی۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر ایسے لوگ جو جانچ پڑتال میں اٹکے ہوئے تھے، اب تقریباً پچھلے 6 ماہ کے اندر اہل ہوئے ہیں، اپنی پہلی 1 یا 2 قسط لی ہے، یا ابھی تک قسط نہیں لی لیکن اہل ہو چکے ہیں، یا اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کو 8171 ویب پورٹل بتا رہا تھا کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹر میں اندراج ہو چکا ہے، صرف ایک لائن میں انہیں اسٹیٹس مل رہا تھا، تو یہ تمام لوگ جو ہیں اگلے 3 سال کے لیے اہل ہوئے ہیں، انہیں مفت سم کے لیے بھی اہل قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ اب انشاءاللہ آئندہ کے لیے 3 سال کے لیے اپنے ان مفت سمز کے ذریعے، ڈیجیٹل ویلیٹس کے ذریعے پیمنٹس لیتے رہیں گے، ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر سرکاری ملازم بن جاتے ہیں یا فائلر بن جاتے ہیں، یا اپنے نام پر کوئی بڑی گاڑی رجسٹرڈ کرواتے ہیں، کوئی بنگلہ وغیرہ رجسٹرڈ کرواتے ہیں، باہر ملک کا سفر کرتے ہیں، تو اس طرح کے مسائل کی بنا پر تو آپ نااہل ہو سکتے ہیں، باقی اگر اس طرح کی وجوہات آڑے نہیں آتی تو پھر آپ 3 سال کے لیے پیسے لیتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ باقی جتنے لوگ ہیں جو فائلر بنے ہیں، باہر ملک کا سفر کیا ہے، ارجنٹ بیسس پہ شناختی کارڈ بنوایا ہے، ان کے اکاؤنٹ سے، ان کے بینک اکاؤنٹ سے 10 لاکھ سے اس سے زائد کی رقم رسید یا ٹرانسفر کی گئی ہے، یا باہر ملک کا ایک سے زائد بار سفر کیا ہے، تو اس طرح کی وجوہات کی بنا پر جتنے بھی لوگ نااہل ہو چکے ہیں ان کے بھی پیسے نہیں آئیں گے، یا اس طرح کی وجوہات آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ کی یہی آخری قسطیں ہو سکتی ہیں، اس کے بعد آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، تو اس طرح کے باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پیسے بند ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جن لوگوں نے ابھی تک اپنی سمیں وصول کر رکھی ہیں اور اپنے اکاؤنٹس بھی وہ استعمال کر رہے ہیں، تو ان تمام اکاؤنٹس میں پیسے بھی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ پائلٹ فیز کے لیے اس سسٹم کو باقاعدہ طور پر لانچ کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو سمیں بھی مل رہی ہیں، تو پائلٹ فیز کے ذریعے لوگوں کو پیسے بھی ان کے اکاؤنٹس میں ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے آپ نے 8171 کے میسج کا انتظار بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جب آپ کا بینک اکاؤنٹ اوپن کیا جائے گا تو آپ کو بتایا جائے گا کہ فلاں بینک کا اکاؤنٹ آپ کا اوپن کیا گیا ہے۔ اور کچھ خواتین ایسی بھی ہیں کہ وہ فرض کیا ان کی رہائش جو ہے وہ اب کراچی میں ہے، لیکن BISP میں جو ان کا ضلع رجسٹرڈ ہے، جو ان کا آبائی ضلع ہے وہ لاہور ہے، تو اس طرح کافی سارے لوگوں کا مسئلہ آئے گا کہ اب جو ان کی عارضی رہائش ہے وہ کراچی میں ہے، تو وہ وہاں سے اگر سم لے لیتی ہیں تو بعد میں جب وہ لاہور میں آئیں گی یہاں پر ان کی سم ورک نہیں کرے گی، یا وہاں پر اس طرح کا کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، تو اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس ضلع میں آپ اپنی رجسٹریشن یا ڈائنامک سروے کروا چکے ہیں، جو آپ کے شناختی کارڈ پر آپ کا مستقل پتہ لکھا گیا ہے،
اس ضلع سے ہی آپ نے سم لینی ہے، کیونکہ اب یہ بھی ہوگا کہ کچھ اضلاع میں کچھ نیٹ ورکس کام صحیح طور پر نہیں کرتے، تو وہاں پر بھی آپ کو مسائل کا سامنا ہوگا۔ تو اس حوالے سے آپ نے اپنے ضلع سے ہی یہ سمیں لینی ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے مزید کوئی مشکلات نہیں ہوں گی۔ باقی بچوں کے وظائف کی اسکول حاضری کی ویریفیکیشنز ہونا شروع ہو چکی ہیں، بہت جلد آپ تمام لوگوں کے بچوں کے وظائف جاری کر دیے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ سنگل قسطیں نہیں بلکہ ڈبل قسطیں آپ کو ملیں گی، وہاں پر بھی آپ کی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ ہاں، ایسے لوگ جنہیں 8171 سے میسج آیا تھا کہ بچوں کے بے فارمز اپڈیٹ کروا لیں لیکن انہوں نے نہیں کروائے تھے، غفلت کا شکار رہے ہیں، تو ان لوگوں کو مسائل کا سامنا آ سکتا ہے کہ ان کے بچوں کی قسطیں جاری نہیں کی جائیں گی، یا اس طرح کا کوئی اور مسئلہ بھی درپیش آ سکتا ہے۔ تو جب بھی 8171 سے کوئی میسج آتا ہے تو اس کو آپ اگنور نہ کیا کریں، اس پر عمل درآمد جو ہے وہ لازمی کیا کریں۔ اگر آپ کو کسی اپنے سروے کی اپڈیٹ کے حوالے سے کہا جاتا ہے تو وہ اپڈیٹ کروایا کریں، بچوں کے بے فارمز اپڈیٹ کروانے ہوتے ہیں تو وہ لازمی کروایا کریں۔ باقی ایسے لوگ جو ڈائنامک سروے نہ کروانے کی وجہ سے نائل ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ فوراً اپنا ڈائنامک سروے اپڈیٹ کروائیں اور پھر سے اس پروگرام کا حصہ بن جائیں۔ ادروائز ڈائنامک سروے نہ کروانے کی صورت میں آپ کو کوئی امداد جاری نہیں کی جائے گی۔ تو ویڈیو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس، مزید نئی اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجیے اور ہمیں ایک نئی بڑی خوشخبری تک دیجیے اجازت، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ایک بڑی خوشخبری بھی ہے آپ کے لیے۔ وہ خوشخبری سننا چاہتے ہیں تو ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ہمیں ایک نئی معلومات تک دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔